بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میرا نام ہے فخر حیات گوندل۔ 2-3 ڈیولپمنٹس تھی، میں نے کہا چلیں آپ سے شیئر کی جائے، آپ سے بات کی جائے۔ ایک تو کل چیف جسٹس صاحب فرما رہے تھے کہ اگر کوئی ثبوت ہیں تو کمشنر راول پنڈی جو ہیں وہ ثبوت سامنے لائیں۔ اس طرح تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے پہ قتل کا بھی الزام لگا سکتا ہے، ڈکیٹی کا بھی لگا سکتا ہے، کوئی اور بھی لگا سکتا ہے۔ تو میں ان کو بتانا چاہ رہا تھا چیف جسٹس صاحب، رات کی ایک ویڈیو چل رہی ہے بیلٹ پیپرز جو کہ ابھی تک بنائے جا رہے تھے اور پرائیویٹ سیکٹر میں دھڑا دھڑ بنائے جا رہے تھے، اور کس حلقے کے؟ منسیرا والے حلقے کے، جہاں سے نواز شریف نے الیکشن لڑا ہے۔ کیونکہ میں نے کہا ہے نا، ابھی تک بھی ٹھپے ان کے پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ جتنی کوشش کر رہے ہیں ان کے ٹھپے جو ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں کہ لیڈ اتنی زیادہ ہے، لوگوں نے اتنا زیادہ ووٹ ڈالا ہوا ہے کہ ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ کریں تو کریں کیا۔ چیف جسٹس صاحب، اس سے آگے کیا ثبوت آپ کو چاہیے؟ بیلٹ پیپرز الیکشن کمیشن کا کام ہوتا ہے، وہ چھپواتا ہے اتنی تعداد میں جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے، اس سے زیادہ تعداد میں بھی چھپواتے ہیں، کیونکہ کچھ زیادہ تعداد میں وہ بھی چھپواتے ہیں، ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے، کئی جگہ پہ مینیج کرنا ہوتا ہے۔ وہ مینیج کر کے تو پھر بھی اتنے بیلٹ پیپرز کی ضرورت پڑی ہے کہ ایک پرائیویٹ سیکٹر پہ رات کو دھڑا دھڑ منسیرا والے حلقے کے بیلٹ پیپرز بنائے جا رہے تھے۔ اور ایسے ہی ہر جگہ پہ شروع ہے، ہر جگہ پہ لوگ لگے ہوئے ہیں، ٹھپے لگ رہے ہیں، ابھی بھی فارم 45 بنائے جا رہے ہیں، 47 تیار کیے جا رہے ہیں، اور آپ کو ثبوت چاہیے۔ کون سا ثبوت دیں آپ کو؟ آپ یہ بھی بتائیں نا، ٹی وی پہ آگے پاکستانیوں کو اتنا بھی بتا دیں کہ کون سا ایسا ثبوت ہوگا جس کو آپ مانیں گے۔ چلیں وہ انہوں نے تو زبان سے کہا، ٹھیک ہو گیا۔ رات کو ایک ویڈیو آ گئی، ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بیلٹ پیپرز تیار ہو رہے ہیں۔ اس سے بڑا ثبوت آپ کو کیا چاہیے؟ اس کے بعد آج ایک پٹیشن لگی ہوئی تھی الیکشن کو لے کے، 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے ہیں وہ ٹھیک الیکشن نہیں ہوئے ہیں، ان کو کالعدم قرار دیا جائے۔ جس محب وطن پاکستانی نے بھی وہ پٹیشن ڈالی تھی، اس نے آج وڈرا کر لی، اور آپ کو بتایا گیا کہ پٹیشنر جو ہے اس نے وڈرا کر لی ہے۔ آپ نے کہا نہیں، پٹیشنر کو ڈھونڈیں۔ آپ نے وقفہ کر دیا، وقفے کے دوران پٹیشنر سے رابطہ کیا گیا، بہت دفعہ کوشش کی گئی لیکن رابطہ نہیں ہو سکا۔ آپ پھر آئے، بیٹھے، اور آپ نے یہ ختم کرنے کی بجائے آپ نے اس پہ ایک اور ڈیٹ آگے دے دی۔ ایک پٹیشنر جب وہ اپنی واپس لے چکا ہے پٹیشن، تو آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ بیٹھے ہیں ججز کے ساتھ مشاورت کریں اور 100 موٹو لے لیں اس پہ، لیکن آپ نہیں لینا چاہتے 100 موٹو، کیونکہ وہ تو پھر ہوگا کہ آپ اپنے ادارے کو، اپنے آپ کو بچانے کے لیے 100 موٹو لیا گیا ہے، آپ اس پٹیشن پہ فیصلہ دینا چاہتے ہیں۔ میری 2-3 لوگوں سے بات ہوئی کہ چیف جسٹس صاحب اتنی ضد کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب ٹھپا لگانا چاہتے ہیں اس الیکشن پہ، کہ اس سے اچھا الیکشن تو پاکستان میں ہوئے ہی نہیں ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے سب سے اچھا الیکشن یہ ہوا ہے جس میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، کوئی کسی قسم کا جو غیر قانونی کام ہے وہ نہیں ہوا۔ اس پہ ٹھپا لگانا چاہتے ہیں، اور یہ وہی بینچ ہے جس بینچ نے الیکشن سے کچھ دن پہلے ایک پارٹی سے اس کا سمبل چھینا تھا۔ اس کے بعد کل سے پرسوں سے شیر افضل مروت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے گھر جو کچھ کیا گیا، رات کو اس کے گھر داخل ہو کے دروازے توڑے گئے، بچوں کو ڈرایا گیا، خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، اس کے ملازموں پہ تشدد کیا گیا، وہ خود زخمی ہوا لیکن بھاگنے میں، وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوا۔ اور ثبوت آپ کو کیا چاہیے؟ ڈپٹی کمشنر کا پی اے ہے حافظ آباد، اس کے گھر میں رات کو 2 بجے گھس کے پولیس نے توڑ پھوڑ کی، ان سب کے فیملیز کے موبائلز لیے، بچوں کے موبائلز لیے، لیپ ٹاپ اٹھائے اور اٹھا کے لے گئے۔ اور کیا ثبوت چاہیے آپ کو؟ ادھر
منڈی بہاولدین NA69 میں کینڈیڈیٹ ہیں، محمد خان بھٹی کی وائف ہیں، وہ اپنا حق مانگنے کے لیے لوگوں کو لے کے روڈ پہ آئے اور پرامن احتجاج کیا، ان پہ FIR کر دی گئی۔ ویسے ہمارے علاقے میں سٹیز میں اور گاؤں میں ایک فرق تھا، سب سے بڑا فرق یہ تھا کہ ہم گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ خواتین، بچے، بزرگ ان چیزوں پہ وہ زیادہ بالکل نہیں کرتے تھے، لیکن تہذیب کو کہتے ہیں نا واڑ کے رکھ دیا اس دفعہ ان لوگوں نے۔ اپنا حق مانگنا، احتجاج کرنا، پرامن احتجاج کرنا کون سا جرم ہے؟ 2-3 دن پہلے پورے پاکستان میں کوئی 8 پارٹیاں جنہوں نے احتجاج کی ہیں، تقریریں بھی کی ہیں اور بہت خطرناک تقریریں کی ہیں، لیکن ان سے کچھ پوچھا نہیں جا رہا، ان کے لیے انہیں کچھ کہا نہیں جا رہا۔ PTI نے احتجاج کی کال دی، اسلام آباد میں جنہوں نے ہماری حفاظت کرنی ہے پولیس، وہ ساری رات خندقیں کھودتے رہے۔ یہ کیوں نہیں آپ لوگ سمجھ رہے؟ یہ پاکستانی ہے اور 90% عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، اس کا مینڈیٹ ہے یہ، اور لوگ اپنے حق کے لیے باہر نکل رہے ہیں۔ اور میں منڈی میں جنہوں نے اس مذمت کی، جو FIR ہوئی، اس میں وسیم افضل چند، نذر محمد گوندل اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے مذمت کی، اور میں خود پرزور مذمت کرتا ہوں اس چیز کی۔ اور بے شک سیٹ چھینی گئی ہے، لیکن MNA کا لیبل تو آپ نے لگا لیا، نوٹیفیکیشن تو لے لیا ہے، بار بار فیس بک پہ ڈال رہے ہیں۔ ایک میسیج ہی دے دے اپنی اس پولیس کو کہ کم از کم خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ تو ایسا نہ کریں۔ ادھر ہمارے علاقے میں ایسے کام تو نہیں ہوا کرتا تھا، کسی کی خواتین پہ FIR کروانی، بچوں کو ڈرانا، اور وہ کچھ غلط کیا بھی نہیں ہے انہوں نے۔ حق مانگنا ہر انسان کا حق ہے۔ آپ وہ 70s 90s 80s 90s 2000 2001 10 ان سے نکلے ہیں، یہ 2024 ہے، وہ جینے دے لوگوں کو۔ کیوں جینے کا حق چھین رہے ہیں لوگوں سے؟ کیوں بولنے کا حق چھین رہے ہیں لوگوں سے؟ آپ نے لوگوں کو بولنے نہیں دیا، نکلنے نہیں دیا، انہوں نے ووٹ کی طاقت سے آپ کو وہ کر کے دکھایا سب کو، کہ پوری دنیا بیٹھ کے سوچ رہی ہے کہ ہوا کیا ہے۔ اور جتنی ڈپریشن میں اس وقت مسلم لیگ نون ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے ان کو، تو تھا میاں صاحب کو لے کے آئیں گے تو ہیرو بن جائے گا، میاں صاحب اون گئے تھے پاکستان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے، لیکن عوام نے سوچا ہے کہ میاں صاحب جہاں سے آئے ہیں میاں صاحب وہاں ہی واپس جائے، یہاں ضرورت نہیں ہے اب اس ملک کو ان کی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔